والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقالوا اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کل لہ قانتون سب اسی کے آگے فرما برداری کرنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن پس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ جانتے نہیں ہیں، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا آیا یا کیوں نہیں لاتے آپ کوئی واضح نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین من قبلہم مثل قولہم کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات یقیناً ہم نے بیان کر دیا آیات کو، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 116، 117 اور 118 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں بیان ہوا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور مسجدوں کی ویرانی اور بربادی کے لیے کوششیں کرے. آج کے سبق میں یہود کے شبہات یا ان کی حماقتوں کا بیان کہہ لیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، نعوذ باللہ من ذالک.
یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو، اولاد آدم کو کیا ہو گیا، ایک تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کرتا، نعوذ باللہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، اور نمبر دو یہ مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، استغفر اللہ۔ فرمایا جھٹلاتا تو یوں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، کوئی قیامت قائم نہیں ہونی، بس یہی دنیا کا ہی جہان ہے۔ اس طرح یہ میری بات کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ فرماتے ہیں میرے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ دوسری بات، برا بھلا مجھے یوں کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر اور برابر اور قبیلے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ شاعر کہتا ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہمسر تے برابر اس دے، دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی، اس کا مثل، اس کی مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس جیسی کبریا ذات اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کو کیا ہوا، وَقَالُوا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد ٹھہرا لی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، ایک تو وہ اولاد ہوتی ہے جو انسان کی نسبی اولاد ہوتی ہے، حقیقی بیٹا بیٹی جو بھی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، صلبی اولاد کہ وہ پانی ماں اور باپ سے اللہ نے جمع کیے اور پھر ان سے نطفہ بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر آگے انسان بنا، یہ تو وہ حقیقی۔ ایک ہوتا ہے جس کو متبنہ کہتے ہیں، لے پالک بھی کہتے ہیں، متبنہ لے پالک، متبنہ اور لے پالک سے مراد یہ ہے کہ بیٹا تو کسی کا ہو لیکن بندہ اس کو اپنے بیٹا بنا لے اور اپنا نائب بنا لے۔ جو کسی کا بیٹا بنایا جاتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں یہ بھائی کا، یہ فلاں کا دوست کا بیٹا لے کر پالتا ہوں اور اس کو بیٹوں جیسا بنا لوں گا، یہ میرے گھر کا، میرے جائیداد کا، میرا جو کچھ بھی نظام کاروبار وغیرہ ہے اس کا وارث بن جائے گا، یہی مطلب ہوتا ہے نا جی۔ یہ جو مشرکین کا یا یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا نا کہ بیٹا، یہ حقیقی بیٹے والا نہیں تھا، یہ دوسری قسم جو ہے نا، یہ اس طرح کا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو ایسا بنا لیا جسے بندہ بیٹا بنا لیتا ہے، اور سارا نظام اللہ نے گویا کہ ان کے حوالے کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے دوسرا معنی بیان کیا نا، ذرا آپ نکالیں 20واں پارہ سورۃ القصص صفحہ نمبر 348، 20واں پارہ سورۃ القصص صفحہ نمبر 348 آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے صندوق میں ڈالا، صندوق دریا کے حوالے کیا،
تو وہاں سے آل فرعون نے نکالا. اب سارا وہ واقعہ چونکہ سنانا مقصد نہیں، صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی کے بیٹے کو جو بیٹوں جیسا بناتے ہیں اتخاذ ولد سے وہی مراد ہے. آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے، 9 میں دیکھیں جی. وقالت امرأۃ فرعون، جب صندوق کھولا تو فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. کس کو کہہ رہی ہے؟ فرعون کو. اپنے خاوند فرعون کو کہہ رہی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا. او نتخذہ ولدا، یہ ہے اتخاذ ولد. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اب وہ ان کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا، مطلب بیٹوں جیسا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں تھا. اب یہاں پہ نتخذہ ولدا پہ دھیان رکھتے ہوئے اب واپس آئیے سبق کی طرف اور دیکھیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا ہاں اللہ نے بیٹا بنا لیا. اتخذ اللہ ولدا، بالکل ایسے جیسے فرعون کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، انہوں نے بھی اللہ کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیا کہ اللہ نے بھی بیٹے بنا لیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک، سب اللہ کے بندے ہیں جی. سب جتنا کوئی نیک اعمال کرے گا، جتنا کوئی رب کا مقرب ہوگا، وہ اس ذریعے قرب حاصل کرے گا. ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہو اور اپنا نائب بنا لیا ہو. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. جیسے میں نے ابھی حدیث قدسی آپ کو سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں اولاد آدم مجھے تو برا بلا کہتی ہے. تو یہ اللہ کا اتنا بڑا جرم ہے، ذرا اس کی جرم کی سنگینی کو بھی دیکھ لیجئے. آپ نکالیں 16واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ مریم، صفحہ نمبر 281، آیت نمبر 88. سورہ مریم کا بالکل آخری رکوع ہے جی، 16واں پارہ ہے سورہ مریم، صفحہ نمبر ہے 281. بس سورہ مریم کا بالکل آخری رکوع ہے جی. آیت نمبر 88، 87 ختم ہو رہی ہے، 88 شروع ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا کوئی نائب ہے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی شریک بنا لیا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. دیکھنا جی آیت نمبر 87 ختم ہو رہی ہے، 88 شروع ہو رہی ہے. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے. نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ. اللہ فرماتے تم اس کو ہلکا قول سمجھ رہے ہو. لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم لائے ہو بہت بھاری بات، بہت بری بات، بہت بڑی بات. یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی معمولی نہیں. ادا بہت وزنی بات، جو بہت بری بات ہو. یا اللہ کتنا بڑی بری بات ہے یہ. اور میں سنو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھے کہ آسمان پھٹ جاتے اس سے. وتنشق الارض، زمین کا سینہ بھی پھٹ جاتا. وتخر الجبال ہدا، اور گر جاتے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. تم جس کو ہلکا سمجھ رہے ہو نا، یہ اتنا بڑا قول ہے. آسمان سارے پھٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا سخت جملہ تھا. یہ کب پھٹ جاتے؟ اور میں ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا. اتنا بڑا جرم ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ وہ اولاد بنائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ یہ تو تیری ضرورت ہے. کل بوڑھا ہو جاؤں گا اولاد سہارا بنے گی، پھر دنیا سے چلا جاؤں گا پیچھے میرا نام جاری رہے گا، میرے مکانوں کی، میری زمین کا کوئی وارث بن جائے. اللہ فرماتے ہیں رب کو کیا ضرورت ہے، وہ کمزوریوں سے بھی پاک ہے، وہ موت سے بھی
پاک ہے۔ فرمایا اس کو وما ینبغی کیا ضرورت ہے رحمان کو ان یتخذ ولدا کہ وہ اولاد بنائے، بلکہ سنو ان کل من فی السماوات والارض جو بھی ہیں آسمانوں میں یا جو بھی ہیں زمین میں، آسمانوں کے فرشتے ہوں یا زمین کے جن و انس ہوں، الا آتی الرحمن عبدا سب رحمان کے سامنے بندہ بن کر جائیں گے، بیٹا بن کے نہیں، بندہ بن کے جائیں گے سب رحمان کی سب، اور ان میں کوئی رہ بھی جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا یقیناً اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا اور ایک ایک کی گنتی کر رکھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھلایا کوئی نہیں ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا اور سارے کے سارے اس کے پاس آئیں گے قیامت والے دن تنہا تنہا، فردن فردن اکیلے اکیلے آئیں گے۔ واپس آئیے جی، اللہ فرماتے ہیں آسمان والے بھی زمین والے بھی سب میرے بندے ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میں اولاد سے پاک ہوں۔ کہو بے شک، تو یہاں بھی فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اور کہا انہوں نے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، جب ساری کائنات اس کی، ساری مخلوقات اس کی، اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کل لہ قانتون سب اس کے آگے جھکنے والے ہیں، سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ جب ساری کائنات کی ہر چیز اور ہر فرد اللہ کریم کے سامنے جھکنے والا ہے، پھر اللہ کی اولاد تو نہ ہوئی نا، اللہ کے بندے ہو گئے، سارے سارے اللہ کے کیا ہو گئے جی؟ بندے ہو گئے۔ بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، سبحان اللہ۔ نہ کوئی نقشہ تھا نہ کوئی مٹیریل تھا، آج ہم مکان بناتے ہیں مٹیریل کے ساتھ بناتے ہیں، اینٹوں کے ساتھ بناتے ہیں، پتھروں کے ساتھ بناتے ہیں، یہ اینٹ گارا مٹی پتھر کوئی چیز بھی نہ ہو تو پھر بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات والارض بدیع بغیر نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی مٹیریل کے بنا ڈالے آسمان اور زمین، جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو اتنی وسعتوں والا ہے، جس نے ساری کائنات کو بغیر نقشے اور بغیر مٹیریل کے بنا دیا، اس کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ فلاں کام ہونا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ پس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ یہ تو تم جیسے محتاجوں کو ضرورت ہے اولاد کی، رب کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ سورہ یاسین میں جب یہ بات فرمائی نا کن فیکون، اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ جو کہنے والا ہے نا کہ ہو جا اور کام ہو جاتا ہے، یہ وہ ذات ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پاک ہے پھر اولاد سے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، جس کے امر میں کوئی شریک نہیں، جس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں۔ تو فرمایا جو کہتا ہے کن فیکون وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا قضا جب بھی وہ فیصلہ کرے، جب بھی کوئی کہہ دے۔ آگے جی، جیسے ان کا یہ اہل کتاب کا بالخصوص ایک جاہلانہ قول تھا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ایسے ہی مشرکین عرب کا بھی ایک جاہلانہ قول اللہ نے ساتھ بیان کر دیا۔ وقال الذین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، نادان جاہل لوگ، کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ آپ کی طرف وہی بھیجتے، ہماری طرف کیوں نہیں بھیجتے؟ اور صدقے بھائی ہر ایک تو نبی نہیں ہوتا نا، اللہ نے ایک کو چنا ہے،
اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں لاتے آپ کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ حالانکہ معجزے ان کو کئی دکھائے، مثلا چاند کے 2 ٹکڑا ہونا یہ کوئی تھوڑا معجزہ تھا، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدا آنا یہ کوئی تھوڑا معجزہ تھا، جنگل سے گو پکڑ کے لے آئے جی 2 بندے، کہنے لگے یہ کلام کرے تو ہم مان جائیں گے، اس گو نے کلمہ پڑھ کے بتایا، پھر بھی نہیں مانے۔ اونٹ آیا بھاگتا دوڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر جناب منہ رکھ کے رگڑنے لگا اور چیخنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ یہ پتہ نہیں بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو بولنے کی توفیق دے۔ اس نے بتایا یا رسول اللہ میرا مالک کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ کراتا ہے، آپ نے اس کے مالک کو بلایا، اس کا کھانا اچھا کیا کر، کام اس کے زیادہ نہ لیا کر۔ تو اونٹ بول پڑا، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ڈنڈا لے کر اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اونٹ بھاگتا بھاگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ اونٹ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بولا اور کلمہ شہادت بھی پڑھا اور سارا معاملہ بھی بیان کیا۔ اس کا مالک دیکھ کر وہ بھی پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جس کے اندر ضد نہ تھی نا وہ تو مان گیا، لیکن جس کے اندر ضد تھی اس نے کوئی نہیں مانا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جادوگر ہے، چاند کے ٹکڑے دیکھے، کہا جی پہلے زمین پر جادو چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی نشانیاں، لیکن پھر جناب آئے ایک نیا مطالبہ لے کے آئے تھے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہاں سے نہریں جاری ہو جائیں، فلاں ہو جائے۔ اللہ فرماتے اتنا بھی میں کوئی تمہارا پابند تو نہیں ہوں نا کہ تم آرڈر کرتے جاؤ اور میں بناتا چلا جاؤں، تمہیں معجزے دکھا دیے ہیں، اب تمہارا کام ہے ماننا، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ رب کا تو کوئی نقصان ہے، لیکن وہ کہتے جی او تاتینا آیا، کوئی اور نشانی لے آؤ جی، رب ہم سے کلام کر لے۔ جواب کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی بات کی طرح۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے سامنے تورات لے کر آئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی اللہ کا کلام سنواؤ۔ 70 سردار موسیٰ علیہ السلام نے چنے، وہاں گئے، اللہ کا کلام سنا، کہنے لگے جی ہمیں اللہ دکھاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ماننا نہ ہو نا، اور جب بندہ بے ایمانی پہ آ جائے تو پھر ماننے کے لیے جی بے شک جتنی مرضی دلائل دے دو، اس نے ماننا جو نہیں ہے جی۔ اس کا کہاں چٹا، اس کا تو بیٹا شرط ہار جائے گا، کوا تو سفید نہیں ہوتا، کوا تو کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اماں فکر نہ کر، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، ہاروں گا تو تب نہ شرط جب میں مان جاؤں کہ ٹھیک ہے جی، وہ سامنے میرے کوا لے کر آئیں گے، یہ دیکھیے کیسا ہے، تو میں کہوں گا سفید ہے، وہ نہیں سفید، یہ سفید ہے، میں کہا جی بالکل سفید ہے۔ جب بندہ ڈیٹ ہو جائے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب انہوں نے ماننا نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے پہلے بے ایمان بھی اسی طرح کرتے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے ان کے دلوں میں بے ایمانی تھی اور ضد تھی ایسے ان کے دلوں میں بھی آ گئی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے تو کھول کھول کر آیات کو بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، اگر سمجھنے والے کوئی ہوں تو ہم نے تو خوب بیان کر دی ہیں۔ ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں، اللہ میں محفوظ فرمائے ضد سے، اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہا انہوں نے اللہ نے اولاد ٹھہرا لی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے، کن ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے،
لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آپ لاتے کوئی نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی باتوں کی طرح، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا آیات کو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔